تمام احباب ذوق و شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند دروشی پڑھنے پہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے۔ مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے۔ اور دل میں ہزاروں جذبے کربٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے۔ اور انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیمبر رحمان بولتا ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور پرفتن میں اہل ایمان کو دوہری دوہری سعادت نصیب فرمائی کہ ایک طرف خوشی ہے تکمیل بخاری شریف کی، اور اس سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے چنیدہ افراد کو دولت قرآن سے مالا مال یوں کیا کہ ان کے سینوں کو نور قرآن سے منور فرما دیا۔ یہ آواز بھائی سادہ کر دیں گے، اس کی کو بند کر دیں گے، آواز تھوڑی کھول دیں گے۔ یعنی کلام خدا اور کلام محمد مصطفیٰ، یہ اعزاز اللہ نے کائنات میں اگر کسی کو عطا کیا ہے تو وہ ایک ہی طبقہ ہے جس طبقے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، کہ جنہوں نے خالق کائنات کے عرشوں سے اترنے والے کلام کو بھی محفوظ کیا، اور محبوب پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو بھی محفوظ کیا۔ اہل سنت والجماعت کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی شخص، کوئی طبقہ، کوئی فرد، کوئی فرقہ ایسا نہیں جو ہاتھ اٹھا کے ان دونوں امانتوں کے امین ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ اور ہمیں یہ اعزاز حاصل کیوں نہ ہو؟ چونکہ الحمدللہ ہم ماننے والے اپنے ان اکابر کے ہیں کہ جنہوں نے جنازے اٹھائے، قدم قدم پر مکاتب بنائے، جنازے اٹھا اٹھا کر پیغمبر کی پوری جماعت کو بچا دیا، مکاتب بنا بنا کے رب کی پوری کتاب کو بچا دیا۔ اور ہم کتاب کو کیوں نہ بچائیں، پیغمبر کی ذات کو کیوں نہ بچائیں، نبی کی جماعت کو کیوں نہ بچائیں؟ چونکہ تینوں کی تینوں یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں جو کائنات میں خود آئی نہیں ہیں، اللہ نے یوں ہی بھیجی نہیں ہیں، مانگنے والے نے مانگی ہیں اور سب کچھ لٹا کے مانگی۔
جس نے سب کچھ لٹا کے مانگا اسے سیدنا ابراہیم کہتے ہیں، اور جنہوں نے سب کچھ لٹا کے مانا انہیں پیغمبر کی جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے گھر بار چھوڑ کے مانگا ہے تو پیغمبر کے صحابہ نے گھر بار چھوڑ کے مانا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اگر نارے نمرود میں گئے تب مصطفیٰ کے وجود کو مانگا ہے تو پیغمبر کے صحابہ نے مخالفتوں کے علاؤ میں اتر کر محمد کی ذات کو مانا ہے۔ اگر جناب ابراہیم علیہ السلام نے والدین سے تعلق کر کے پیغمبر کی ذات کو مانگا ہے تو مصطفیٰ کے یاروں نے باپ کے مقابل آ کے خدا کے رسول کی ذات کو مانا ہے۔ رسول بھی اعلیٰ، مانگنے والے بھی اعلیٰ، تو ماننے والے بھی اعلیٰ، تو ماننا پڑے گا منوانے والے بھی اعلیٰ۔ وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہو، اللہ کی کتاب ہو، پیغمبر کی جماعت ہو، ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ جی بھائی، ہم سب کے، ہم نبی کی ذات کو بھی مانے، اللہ کی کتاب کو بھی مانے، پیغمبر کی جماعت کو بھی مانے، نبی کی آل کو بھی مانے، اور آل میں 5، 12، 14 کو نہیں، آل ٹو آل کو مانے۔ اس لیے کہ ہم کانے بھی نہیں ہیں، کالے بھی نہیں ہیں، کسی لانتی کے کانے بھی نہیں ہیں کہ کسی کے ڈر سے عقیدہ چھپا لیں یا کسی کو چونا لگانے کے لیے عقیدہ بنا لیں۔ الحمدللہ سنی ہے، اور سنی بھی زمانہ ٹھوک بجا کے دیکھ چکا ہے کہ ٹنا ٹن سنی ہے۔ ہم کیوں نہ مانے کہ جن کو جناب امام الانبیاء مدنی کریم پہ جد امجد جناب ابراہیم نے مانگا۔ اچھا جانتے تو نا جناب ابراہیم کو؟ چلے بھائی آپ نے احسان کہا جانو تو ہونے بھی حضرت ابراہیم ہے بھائی۔ جی بھائی چلے، اچھا اتنا ڈھیلا بھی ہو میں نے پاکستان میں ہی نہیں دیکھا بھائی، ورنہ پورا باغم کو کوارڈ مچا دیں بھائی، لیکن ہند چپ کر کے بیٹھا ہے بھائی۔ جناب ابراہیم جانتے ہیں بھائی، وہی جناب ابراہیم جس نے مصطفیٰ کی ذات کو مانگا یوں ہی نہیں، سب کچھ لٹا کے مانگا، اور اسے بھی لٹا کے مانگا جسے رو رو کے مانگا تھا۔ یہ نا بھائی، جی بھائی، اور وہ کون تھے؟ جناب اسماعیل۔ رب کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ ابراہیم نے رب سے مانگا، جبکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے رہنما ہے، لیکن قرآن دعاؤں کا مجموعہ نہیں، وظائف کا مجموعہ نہیں، لیکن اللہ نے انبیاء کی ان دعاؤں کو نقل کیوں کیا کہ پیغمبر دامن بچھا کے اولاد مانگتا ہے تاکہ 14 صدیوں بعد آنے والوں کو پتہ لگ جائے بیٹا بیٹی اسی سے مانگنا ہے جس سے ولی بھی مانگے، علی بھی مانگے، خدا کا ہر ایک نبی بھی مانگے۔ کس سے مانگنا بھائی؟ جی بھائی، مولا سے، 4 ٹانگوں والے مولا سے نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر 4 ٹانگوں والا مولا دینے پر قادر ہوتا تو سیدنا علی المرتضیٰ جناب علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 آپ کے داماد ہیں، اور جناب علی کے 17 بیٹوں میں 5 بیٹوں سے اولاد چلی، جناب محمد، جناب حسن، جناب حسین، جناب عباس، جناب عمر، باقی 12 بیٹوں سے اولاد نہیں چلی۔ اگر مولا بیٹا دیتا تو مولا کے بیٹوں کو تو پتہ ہوتا نا۔ جی بھائی، جی جناب علی کے ٹوٹل 5 بیٹوں سے اولاد چلی۔ اگر آج کے دور میں کوئی بندہ کہ میں اولاد علی تو ہوں لیکن 5 کی اولاد میں سے نہیں، تو پکی ٹھکی بات ہے، ٹوٹلی رانگ نمبر، ٹوٹلی رانگ نمبر۔ ایسے ہی جیسے کوئی بندوں کہ میں ہوں تو میں ہوں لیکن بامن گوتن میں سنا ہوں بھائی، تو سب پہچان جائیں کہ ٹوٹلی رانگ نمبر۔ تو یہاں پہ کہنے والا جو کہہ دے جی میں اولاد علی تو ہوں لیکن 5 کی اولاد میں سے نہیں، تو ٹوٹلی رانگ نمبر تو ہو سکتا ہے، اولاد علی کبھی بھی۔ پھر جناب ابراہیم نے مانگا جو صحیح، مانگتے 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 عمر کے اس دہلیز تک پہنچے جہاں سارا محلہ نے کہ بابا جی یا عمر میں بیٹا نام لکھ رہے ہیں۔
جب سب نے کہا کہ نہیں، رب نے کہا ہاں. سب نے کہا ملتا نہیں، رب نے کہا میں دوں گا. سب نے کہا ممکن نہیں، رب نے کہا ممکن کو ناممکن کو ممکن بنانا کام ہی تو خدا کا ہے. دیا کب؟ جب دینے والا پیغام لے کر آیا تو گھر میں بیٹھی بوڑھی اماں نے کہی بھائی یا عمر میں کہاں بیٹا ہوئے؟ اللہ اکبر. کون؟ جناب ابراہیم کی گھر والی. رب نے جب دینے کا ارادہ کر لیا کو روک سکتا؟ روک سکتا؟ رب نے بھیجا، آنے والا آیا، دروازہ بجایا. نہ بھی پردو تو آنکھوں پہ دل کو رہے پردو بھائی آنکھوں کو کہا ہے. تو یہ کون تھا؟ گھر نبی کا تھا. آنے والا نورانی فرشتہ آسمانوں سے آیا، اس نے دروازہ بجایا. کیوں؟ جب بھی کسی کے گھر میں جانا ہے تو دروازہ، جی بھائی دروازہ بجا کے. نہیں پیرن سو کہا پردہ رہے بھائی. ہاں پیر اگر مرد ہے تو پردہ ہوگا، اگر فارغ ہے تو پھر پردہ بالکل بھی کوئی. دروازہ بجایا. اماں جو آئیں بہر کہ اس نے بھیجا ہے پیغام یہ دے کے اللہ ان قریب تمہیں بیٹا دے گا. تو حیرت کے مارے بوڑھی اماں نے ماتھے پہ ہاتھ مارا. کیا یا عمر میں بیٹا کہاں ہوئے؟ ملنگوں نے دیکھا تو ملنگوں نے کہا ماتم ثابت ہو گیا. یاسو کہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان بتی نے کنبا جوڑا. بیٹوں کے پیدا ہونے پر ماتم نہیں ہوتا بشرط کہ اپنا ہو. یہ نا بھائی، اگر ڈر خوف یہ ہو کہ کل کلن ڈی این اے ٹیسٹ جو ہوگو نے تو شناختی کارڈ میں نام کچھ ہوئے گو ہین کچھ ہوئے گو، بات بگڑ جائے گی. تو اگر بیٹا ایسا ہو پھر ہاتھ تعجب کی بنیاد پہ یہاں پر نہیں مارا جاتا، افسوس کے عالم میں ہاتھ یہاں پر مارا جاتا. ورنہ بیٹوں کے پیدا ہونے پر ماتم نہیں ہوتا، بیٹوں کے پیدا ہونے پر خوشی ہوا کرتی. پھر بیٹا بھی اسماعیل جیسا. رب نے بیٹے دو دیے جناب ابراہیم کو، ایک جناب اسحاق، ایک جناب اسماعیل. اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اسماعیل کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی. اسحاق کی اولاد میں 70,000 آئے، اسماعیل کی اولاد میں آیا ایک، چھایا ہزاروں پہ، اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں. وہ رسول خدا مدنی کریم دستک دی دروازے پر، اللہ نے دیا بیٹا. جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، جی بھائی دوڑنے کے چلنے پھرنے کے 7-8 سال کی عمر جو ہوئی تو ایک ایک ادا ایسی تھی کہ ابا جی صدقے باری جائیں. جب محبت ہی آ گئی تو رب نے کہا اٹھا لے چھری. پکڑا ہاتھ جناب اسماعیل کا لے کر جو چلے تو رستہ میں کو بابو آگو پر ہو بڑو کپٹ سو. سبز پگڑی بھی لمبی ساری، داڑھی بھی سفید، بالکل ایسی شکل تھی جیسے پڑوسی ملک کے انقلاب کے بانی کی تھی. نا بھائی کیا کہا؟ پتہ ہے تو ابو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا جب بڑا کا ہاتھ میں ہاتھ دے دیو پھر تحقیق تفتیش نہ ہو یا اسو تقلید کہنے. ہاتھ تو دے دیا، میں تحقیق تفتیش کروں کیوں؟ اعتبار جو ہے کاٹے گا. کبھی باپ نے اولاد کو کاٹا لیکن کاٹا کبھی نہیں، آج کاٹے گا. کیوں؟ مانا جو کہہ دی. اللہ اکبر. تو جناب اسماعیل نے جواب کہہ دیا، جب وہ لینے پر راضی یا دینے پر راضی، تیرا پیٹ میں کون سا مروڑ اٹھ رہا ہے؟ اللہ اکبر. اتنا جواب ہی نہیں دیا. 3 اٹھایا، ڈھیم سڑا کے مارا ایسا کہ آج بھی شین کے اوپر 3 نقطہ لگ رہا. وہ ایسے مارے 3 پتھر جناب اسماعیل نے. ہر جانے والا حاجی سنت کو پورا کرتا ہے، لیکن چھوٹے سے اسماعیل کو اتنا بڑا منصب سمجھ میں کیسے آ گیا؟
جب جناب ابراہیم نے کہا بیٹا میں تجھے ذبح کروں گا، بابا جی خیریت خواب دیکھا ہے، تو یہ نہیں کہنا نا بابا جی اتنی عمر میں تو پھر بندہ عجیب عجیب خواب آئے تو رہن دے بھائی، ایسا نہیں کہا، سمپلی جملہ کہہ ارشاد فرمایا آپ نبی ہیں، نبی کا خواب بھی خدا کا حکم ہے، جو اس نے کہہ دیا کر گزریے، آپ مجھے پائیں گے ساجدوں میں پائیں گے، ماتمیوں میں نہیں پائیں گے، کر گزریے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جناب ابراہیم نے لٹا دیا، لیکن ہوا کب یہ معاملہ؟ جب باپ بیٹا شاملو کٹھا بیٹھا کرے، یہ نا بھائی، یعنی جب میواتیوں کے بنگلے آباد ہوا کرتے تھے، پورے محلے کے فیصلے وہاں پر ہوتے، رشتے بھی وہیں پر، صلح بھی وہیں پر، یہ نا بھائی، یعنی جس قوم میں کل تک شرائع طلاق نہ ہونے کے برابر تھی، کب؟ جب سارے ایک جگہ پہ جمع ہوتے تھے۔ اب خیر تو بھائی ابا کو پیکج اپڑو ہے، بیٹا کو پیکج اپڑو ہے، اماں کو پیکج اپڑو، پاسورڈ بھی الگ الگ ہے، کیوں؟ ابا نہیں چاہتا کہ میرے کرتوت اولاد دیکھے، اور اولاد نہیں چاہتی کہ میرے کرتوت ابا جی دیکھے، ہیں دونوں حمام میں ننگے۔ ہوتا کب تھا؟ جب گاؤں بستی مل کے بیٹھا جاتا تھا، باپ نے بیٹے کو بتایا بیٹا ہم عام نہیں خاص ہیں، کیوں؟ رب کا انتخاب ہے، رب کا۔ جب خاندان بڑا ہے، گھرانہ بڑا ہے، تو اللہ نے مقام بڑا دیا تو اللہ نے کام بھی بڑا دیا، منصب بڑا نہیں، کردار بڑا ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوا؟ جب باپ نے اولاد کو یوں سمجھایا کہ لاہور کی دھرتی پہ سونے والا علامہ اقبال بھی پکار اٹھا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو ایک تو میرا بھائی تم بھی کدی کدی بیٹھ جایا کرو بھائی، جی بھائی جو نوجوان ہیں، لیکن آج کل یقین مانیے اتنے بڑے خدا کے ولی ہیں یہ لوگ، بندہ تہجد کے ٹائم میں ان کے بستروں سے نور کی لائٹیں نکلتی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ یہ تو الگ بات ہے رجائی اٹھا کے پتہ لوگے موبائل پہ بیٹھو مامو، لیکن کبھی بیٹھ جایا کریں۔ جب تک بڑے اور چھوٹوں کا سلسلہ نہیں ہوگا تہذیب آگے نہیں بڑھے گی، تربیت نہیں ہوگی۔ اگر آپ یہ کہہ دیں چلو اسکول میں بچہ جاتا ہے 3000 فیس ہے، استاد جانے بچہ جانے، تو یقین مان لیجئے جاہل کا جاہل واپس آئے گا۔ استاد کتاب آپ کے بچے کی تربیت نہیں کرتے۔ بدبختی قوم کی یہ ہے 20 روپے خرچہ دے کے گھر والوں سے کہتے دھیان کریو لیز مت کھائی، پاپڑ مت کھائے۔ دکاندار سے بھی کہتے ہیں اگر میرے بچے کو لیز پاپڑ دے چورن دے سارا ٹھوک دوں گا، کیوں؟ میدو خراب ہو جائے گا یہاں پر۔ یعنی 20 روپے خرچہ دے کے 100 پہرے دار بیٹھا دے بچہ غلط چیز نہ کھائے، لیکن 3000 دے کے کبھی یہ دیکھا پڑھاتا کون ہے، پڑھاتا کیا ہے؟ جی بھائی نصاب کیا ہے پتہ کوئی نہیں، استاد کیا ہے، لیکن سارا غصہ مولوین پہ، تم ٹھیک ہوتا زمانہ ایسا ہوتا ہی کوئی نہ۔ تو یاد رکھے گا بھائی یہ ہوا کب تھا؟ جب باپ بیٹا ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ وہ جناب ابراہیم جس نے گھر بار چھوڑ کے مانگا، نارے نمرود میں جا کے مانگا، دربار نمرود میں جا کے مانگا، بیٹے پہ چھری چلا کے مانگا، چلنے پھرنے دوڑنے والے کو اپنے سے دور کر کے مانگا، سب کچھ لٹا کے مانگا۔ مولا تو نے لینا چاہا، میں نے انکار کب کیا؟ تو نے سب کچھ لے لیا، اب میں صرف ایک مانگتا ہوں، ایک کون جو سب پہ بھاری ہے۔ تو نے مجھ سے کیا لیا؟ تو نے مجھ سے وہ مانگا کہ دنیا جس کو ذبیح اللہ کہتی ہے، میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں کہ دنیا جس کو حبیب اللہ کہتی ہے۔ تو نے مجھ سے وہ مانگا جو میرے پورے گھرانے میں ایک تھا، میں تجھ سے وہ محمد مانگتا ہوں تو تیرے پورے خزانے میں ایک ہے۔ تو نے مجھ سے وہ مانگا دنیا جس کو زمزم والا کہتی ہے، میں تجھ سے وہ محمد مانگتا ہوں زمانہ جس کو کوثر والا کہتا ہے۔ نبی چاہیے، رسول چاہیے، لیکن خالی نہیں۔ کیا بھائی؟ اچھا پھر ہوا کیا؟ جناب ابراہیم نے شادی کر دی، کس کی؟
حضرت اسماعیل کی. کس کی؟ حضرت اسماعیل کی. مدت کے بعد جناب ابراہیم بیٹے کو ملنے گئے، لیکن دروازہ بجاؤ بھائی. کیا ہے؟ گئے کہاں تھے؟ بیٹا کے گھر. گھر میں کون ہی؟ بہو. ہمارے ہاں تھوترا اٹھا کے سیدھا اندر، ایسا نہیں. دروازہ بجایا کیوں؟ تہذیب مل جائے. اپنے گھر بھی جاؤ دروازہ بجا کے کھنگورا شنگورا مار کے کیوں؟ خدا کے نبی فرماتے ایسا نہ ہو کہ اپنی بہن بیٹی کو اپنی آنکھوں سے تم اس حالت میں دیکھو جس حالت میں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے. گھر والا سنبھل جائے تھوڑا سا. اور رسول پاک کی زندگی کا ایک ایک عمل اتنا قیمتی سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ زمانہ جس مرض کے علاج کے لیے مریض کے اتنے آپریشن کرتا ہے کہ مریض بیچارہ تڑپ تڑپ کے بستر پر جان دے دیتا ہے، اس مرض کے علاج کے لیے آمنہ کلال کو لمبے چوڑے آپریشن نہیں کرتا، پھونک مارتا ہے، مریض پیروں پہ دوڑنا شروع ہو جاتا ہے. کیا میں مولوی صاحب کو طبیعت دے دیے بھائی؟ کیا بھائی گھر میں پوری نہ پڑے بھائی. گھر میں 5 بندہ کوڑوں کا بیل کے کھوتا کی طرح کمائیں پھر بھی پوری نہ پڑے بھائی. مسئلے کا حل تو بتا دیجئے. دنیا کے سب سے بڑے مسئلے کا حل کائنات کے سب سے بڑے نبی نے یوں بتا دی. کیا؟ جب اپنے گھر میں جاؤ، جب بندوں بیٹھو نا ہوٹل پہ، ایسے ایسے لطیفے چھوڑے گا کہ اگلا بندہ کبھی بندو ہوئے تو یار ایسا ہو، جب قسم سے ہوٹل پہ آؤں نے سارا دکھ بھول جائیں وہ تو. لیکن یہی بندہ جو سب کے غم بھلانے والا ہے اپنے گھر جائے پہلے تو مجھے تاؤ دے گو، جب تک ہٹلر کو سالوں نہ بڑھے گھر میں داخل ہو گئی نہ. یعنی جیسے گھر میں داخل ہوا آنکھوں آنکھوں بچے پیغام دے دیں ابو آگو، ابو نہ ہے موت کو فرشتوں آگو بھائی. ایسا نہیں. تہذیب محمدی کیا ہے؟ گھر میں داخل ہو تو چہرے پر مسکراہٹ ہو. کیا ہے؟ کھلتا گلاب کی طرح، بد مکہ کی طرح نہ بھائی. گھر میں داخل ہو چہرے پر، گھر میں داخل ہو سیدھا پاؤں پہلے رکھے، گھر میں داخل ہو گاڑی نہ ہے تتا رہی ایسی ایسی، ایسا نہ. سلام کرنا ہے، نبی کی ذات پہ درود، سورہ اخلاص پڑھنی ہے. کائنات کے سب سے بڑا رسول جس کی زبان پہ آنے والے الفاظ کو قاتل کافر بھی جھوٹا نہ کہے، دشمن بھی کہے آمنہ کلال تجھے آزمایا، بار بار آزمایا، جب بھی پایا سچا بھی پایا، سچا ہی پایا. وہ رسول فرمایا ضمانت میں محمد دیتا ہوں. کیا ہے؟ اور نبی کی ضمانت ہرنی تھی، پکڑ لی کسی نے، جال میں بند کر دی، آقا قریب سے گزرے، ہرنی نے محبوب کی ذات کو پہچانا، کہا یا رسول اللہ مہربانی کیجئے، بالک چھوٹا میرا بھوکا ہے چھڑا دیجئے، دودھ پلا کے ابھی آئی. خدا کے نبی نے کہا شکاری سے چھوڑ دے. یا رسول اللہ جنگلی جانور ہے، درندہ ہے، آئے نہ آئے آپ کی ذات جھوٹی ہو جائے گی. فرمایا تو زبان پہ اعتبار تو کر. دودھ پلایا، واپس پلٹی، بچے دوڑے، اماں کہاں؟ کہ تمہیں قربان کر سکتی ہوں، محمد کی زبان کو جھوٹا نہیں ہونے دو. وہ رسول ضمانت دیتے ہیں. کیا؟ میں محمد ضمانت ہے جو امتی یہ کام کرے گا اس کے گھر کی 4 دیواری میں فاقہ کبھی نہیں آئے گا. اس کے گھر کی 4 دیواری میں دنیا بھر کے سارے ٹوٹ کی آزمائے، ہماری اوقات کیا پیغمبر کی کہیں بات کو آزمائے، لیکن تجربہ تو کر لو بھائی. سیدنا اسماعیل کے دروازے پہ دستک کس نے دی؟ بہو نکلی باہر. لالی سنا ہے نا گھر کا حالات کیسا ہے. بابا جی کہا بتاؤ مارا گیا ہم تو. اسی لیے خدا کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا. یا رسول اللہ کیوں؟ زبان پہ خدا کا شکر نہیں، شوہر کا شکر نہیں، جب بھی دیکھو کوئی نہ کوئی کیڑا. اور اللہ خیر کرے ہمارا میں باتی بھائی ان کی بھائی. پہلے ساس دیکھ رہی گھڑی جمائن لو، کیوں؟
تاکہ بندہ کو بچہ بڑھ کر ٹائم دے کر نماز بابا کا مرنا پہ چیلم کا چاول اور چھوڑا کا ہونا پہ چوچک. تین بڑی مصیبتیں. اگر یہ تین چین نکل جائیں تو یقین مانے خیر ہی خیر ہے. اب کیا ہے؟ اب چونکہ ہم ماڈرن ہو گئے، اب داماد کو سلامی میں گھڑی نہیں، ساسو ماں بھی ٹچ موبائل دے بہن پورا مہینہ کو موبائل وائل لگا کے بھائی ایک بیٹی لو ایک بیٹا لو. اور جب کان میں پٹی یہ پڑھائی جائے، ہم نے تو بیچی تھوڑی ہے، تو فون کر دیو ایک مرتبہ لو. جب فون کی پرمیشن دے کے گز پر لمبی زبان بیٹی کے منہ میں ڈال دی جائے تو پھر مرد کی زبان سے تین الفاظ دونوں خاندانوں کو برباد کر دیتے. جب تک اب کیا ہے؟ دستک دی کون؟ ابراہیم. حالات بابا جی مت پوچھے تو جناب ابراہیم نے کہا گھر والا سے گھر کی چوکاٹیں تبدیل کر لے. پیغمبر باپ کا اشارہ، پیغمبر بیٹا سمجھا، آتے ہی بیوی کو چھوڑا دوسری لے آئے. کیوں؟ پوری نسل کی تربیت کرنی تھی. چابی نہیں دیکھی، زبان دیکھی، کردار دیکھا. آج جس کی زبان پہ خدا کی ذات کی نہ شکری ہے وہ اسماعیل کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں. کیوں؟ جس کی ذات میں آنا اس محمد نے ہے جو خدا کی تعریف و توصیف کرے. ایسے خاندان سے نہیں، ایسی نسل سے نہیں، ایسی خاتون سے نہیں. اگر زبان گفتار کی کمزوری ہو، ایسی خاتون کو اللہ اسماعیل کے گھر میں رہنے نہیں دیتا. اگر کردار میں کمزوری ہوتی تو اللہ عائشہ کو محمد کے گھر میں کیسے رہنے دیتا؟ وہ رب جو اتنی سی بات کو بھی برداشت نہ کرے. پھر آیا آنے والا کیا کہا؟ اے ابراہیم کے اہل بیت، تم پر خدا کی طرف سے سلام پہنچے. یہی کہا تھا نا فرشتے نے، اے ابراہیم کے اہل بیت. تو جب فرشتے نے کہا تھا ابراہیم کے اہل بیت تو جناب ابراہیم کے گھر میں کتنے بچے تھے؟ اولاد کتنی تھی بھائی اس وقت؟ جی اگر اولاد ہوتی تو بھائی فرشتہ آتا کیوں اعلان لے کے؟ کوئی بھی نہیں تھی. بیٹا بھی کوئی نہیں، بیٹی بھی کوئی نہیں، داماد بھی کوئی نہیں، نواسا بھی کوئی نہیں، نواسی بھی کوئی نہیں. تو آنے والے آسمانی فرشتے نے دروازہ بجا کے کیوں کہا تھا اے ابراہیم کے اہل بیت؟ گھر میں ایک ہی خاتون تھی، کون؟ ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی. قرآن نے الفاظ محفوظ کر لیے تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے، آسمانی ہوں، ایمانی ہوں، قرآنی ہوں، نورانی ہوں، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ابراہیم کی بیوی ابراہیم کا اہل بیت ہے تو محمد عربی کی بیوی ہے محمد عربی کا اہل بیت. ایمان والے قلبی اقراری تھے، ایمان والے آج بھی، لیکن ناری قلبی انکاری تھے، ناری آج بھی انکاری ہے. اللہ نے سب امتحان جو لیے کہ مانگ کہ بس ایک چاہیے. وہ ایک کون؟ جسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ ہو. نبی چاہیے، رسول چاہیے، پیغمبر چاہیے، لیکن خالی نبی رسول پیغمبر نہیں. رسول ایسا چاہیے جب آئے تو سر پہ پھینٹو ہوئے ختم نبوت کو. بھائی جی بھائی، ہاں، سر پہ تاج ہو ختم نبوت کا، ہاتھ میں کتاب شریعت ہو، زبان پر بیان حکمت ہو، اتباع کرنے والی پوری جماعت ہو. رسول چاہیے لیکن ایسے پروٹوکول کے ساتھ چاہیے. جناب ابراہیم نے مانگا تو پوری جماعت بھی مانگی، کتاب بھی مانگی، پیغمبر کی ذات بھی. بس سین شین میں یہی فرق ہے بھائی. ہاں، دعا وہ بھی مانتے ہیں، دعا ہم بھی مانتے ہیں. وہ دعا کا ادھورا ثمر مانتے ہیں، ہم دعا کا پورا ثمر مانتے ہیں. ذات چاہیے مصطفیٰ کی، کتاب چاہیے خدا کی، اور جماعت وہ چاہیے جس کو چنے خدا، چمکائے مصطفیٰ. تو رب نے کیا کہا؟
نبی ایسا کہ نبیوں میں ایسا نبی کوئی نہیں، کتاب ایسی کتابوں میں ایسی کتاب کوئی نہیں، جماعت ایسی 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعتوں میں جماعت ایسی کوئی نہیں. چن کے دیا پوری کائنات سے. کیوں؟ امتحان جو اعلیٰ دیا ہے. امتحان جو اچھا امتحان جو بندہ دے تو انعام اسی کو ملے گا نا بھائی. جی بھائی، جی بھائی، ایسا ممکن ہی نہیں کہ کمرہ امتحان میں کوئی اور جائے دستار بندی کسی کی ہو، ریس میں کوئی اور دوڑے ٹافی کسی اور کو ملے، اور ایسا بھی نہیں کہ جنازے کوئی اٹھائے زندہ باد کے نعرے کسی کے لگے. جو امتحان دے گا تو انعام وہی لے گا. اور اللہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ وہ اللہ امتحان تو لیتا ہے، لیکن جب بھی لیتا ہے اپنے عاشقوں کا لیتا ہے، منافقوں کا نہیں. اور امتحان جتنا سنگین لیتا ہے تو انعام اتنا ہی بہترین دیتا ہے. ابراہیم جیسا امتحان دیا کسی نے نہیں تو ابراہیم جیسا انعام ملا بھی کسی کو نہیں. ہاں، ابھی جو مولا کہتے ہیں کسی بچے کو بھی دوڑ کے جا بھائی، کیا بھائی مہمان جو آئے ہیں ان کے لیے فلاں چیز لے کے آنی ہے. اگر آدھے گھنٹے سے پہلے تو آ گیا تو 500 کو نوٹ دے رہو بھائی. بچے نے کسی سے بائک مانگی، دوڑا گیا، بجائے آدھے گھنٹے کے 25 منٹ میں چیز لے کر آ گیا تو استاد جی نے 5 نوٹ دیے انعام میں، اور نوٹ بھی 100 کے، اور ہر نوٹ پہ لکھ رہو عید مبارک. تو کیا کہے گا؟ کمال ہے استاد، تو باقی استاد ہے بھائی. امتحان 1 نمبر، نوٹ دیا تو 2 نمبر. ہاں، ہم کہیں ابراہیم نے امتحان دیا تو امتحان بھی 1 نمبر، رب نے انعام دیا تو انعام بھی 1 نمبر. لیکن 2 نمبر پرانا وقت ہے نا بھائی، جہاں دور میں لوگ پرات میں پانی بھر کے مانگ نکالنے گیا، نیا شیشہ چلا. کو بندہ کراچی لاہور سے گاؤں میں آیا تو شیشہ آئینہ لے کر آیا. ابا نے لا کے آئینہ رکھا چارپائی پہ، باہر بجو بھو بھو بیٹھو دوڑو، جوتی اٹھائی بیچی باپ کی، اور ایس کریم لے آئے. نا بھائی کیسے پیر صاحب بڑا مزہ سکھارو بکرا ہے. سبحان اللہ یار، مانے کہ پیر جی تیری جوتی ان کو صدقو ہے. کھا پی کے جو پاؤں لٹکائے نیچے جوتا پہنے کے میرا خصہ کہاں ہے بھائی؟ انہوں کہ بھائی تیری جوتی ان کو صدقو، وہی تو بیچ کے میں نے بکرو خریدو. ایسا نا بھائی. اب یہاں پہ کیسے ممکن ہے کہ امتحان لیا جائے 1 نمبر، انعام دیا جائے؟ مانگنے والے نے بھی مانگا تو 1 نمبر، دینے والے نے بھی دیا تو 1 نمبر. ہم کہیں کہ 1 نمبر. آئینہ آیا، بیٹے نے اٹھائی جوتی، ابا کی بیچی، ایس کریم کھائی، اور کھائی بھی ناک سے بھی منہ سے بھی ڈینٹنگ پینٹنگ اچھی خاصی. اچانک نظر جو پڑی، دیکھا شیشے میں تو گھبرا کے بھگو پیچھے، ڈر کے. تھوترو بھی پڑھو، شیشو بھی پڑھو. بچہ رویا تو دادی اماں دوڑی آئی، 80-85 سال کا پرانا ماڈل، شیشے میں جھانک کے دیکھا تو اماں کو اپنا تھوترا نظر آیا تو اماں نے گالی بھی دی، ساتھ ہی کہی بڑی تو بدبخت کپھٹ قسم کی عورت ہے بھائی. بچہ نہ ڈراوے، شرم نہ ہے تو ہے، چہرہ اپنا ہی تھا. آج جو کہے کہ پیغمبر کے صحابہ نعوذ باللہ اندر سے کچھ تھے باہر سے کچھ تھے، نبی کے صحابہ کا کردار ایسا کراماتی آئینہ ہے کہ جو جھانک کے دیکھے 1 نمبر کو 1 نمبر دکھائی دیتا ہے، 2 نمبر کو 2 نمبر دکھائی دیتا ہے. وہ کردار امیر معاویہ کا ہو یا کردار جناب علی کا، پیغمبر کی پوری جماعت آلہ ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پاکستان کے فاروق نات بھائی